اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ووٹ کے حقدار کون لوگ ہوتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ہم سب لوگ اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ سرمایہ داروں، جگیرداروں اور صنعت کاروں کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سرمایہ داروں، امیروں کے متعلق قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ سبا میں فرمایا، اور ہم نے جب بھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ بے شک تم جو لے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ بڑھ کر ہیں اور ہم پر عذاب ہونا نہیں۔ ہمیں علم حاصل ہوا کہ امیر سرمایہ دار بادشاہ یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، بلکہ بادشاہ یا حکمران یا ووٹ لینے کے جو حقدار ہوتے ہیں وہ قرآن کے مطابق لا اجر ہوتے ہیں، یعنی جو وزیر اعظم بننے کے بعد یا ممبر بننے کے بعد اجر نہ مانگے۔ اجر مانگنے سے مراد یہ ہے کہ عام انسانوں یا لوگوں کی طرح عام مکانوں میں رہتا ہو، اس کے معاشی حقوق بھی عام انسانی جیسے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ محلات میں رہنا شروع کر دے اور اپنے لیے دولت کے انبار اور ڈھیر لگا دے، خود لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپے اپنے کھانے اور رہنے کے لیے خرچ کرے اور عوام بھوک اور افلاس کی چکی میں پس رہی ہو۔ سب سے بڑے خلیفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور صحابہ رضا نے 1 پتھر باندھا۔ سب خلفائے راشدین بیت المال سے ایک جیسا وظیفہ لیتے تھے۔ دیکھیں، تمام پیغمبر خلیفۃ الارض یا بادشاہ ہوتے ہیں۔ ان سب نے قرآن میں فرمایا کہ وہ قوم کی اصلاح کرنے کے لیے ان سے کوئی اجر یا صلہ یا دولت نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ عوام کی طرح رہتے ہوئے صرف قوم کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء میں فرمایا، جب کہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا، تم قوانین اختیار نہیں کرتے ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کے قوانین اختیار کرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سورۃ شعراء ہی میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جب کہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا، کیا تم قوانین اختیار نہیں کرتے ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کے قوانین اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی خلیفہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء میں ان سے متعلق فرمایا، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جب کہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا، کیا قوانین اختیار نہیں کرتے ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کے قوانین اختیار کرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی خلیفہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جب کہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا، کیا تم قوانین اختیار نہیں کرتے ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کے قوانین اختیار کرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔
حضرت شعیب علیہ السلام بھی قوم کے خلیفہ بادشاہ وزیر اعظم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا قوانین اختیار نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کے قوانین اختیار کرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیفۃ الارض تھے، بادشاہ تھے، وزیر اعظم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ اور ایسے ہی قرآن میں ایک نیک شخص نے قوم سے کہا ایسے لوگوں کی پیروی کرو یا ووٹ دو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا، تم فرماؤ میں محمد اس پر تم سے کوئی اجر یا اجرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کے راستے کی راہ لے۔ سورۃ یاسین میں فرمایا اور شہر کے لیے خبروں کی خبر رکھنے والا ایک شخص آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور وہی ہدایت پر ہیں۔ قارئین دولت کے انبار رکھنے والے بڑے بڑے صنعت کار، جاگیردار، سرمایہ دار اور محلات اور بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والے اپنے رب کے باغی اور فسادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خلیفۃ فی الارض یا وزیر اعظم یا حکمران یا ممبر بننے کے لیے نہیں ہوتے، یہ لوگ تو آگ کا ایندھن ہوتے ہیں۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ بغاوت اور فساد فی الارض کے جرم یعنی دولت کے ڈھیر اور محلات بنانے کے جرم میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے قارون اور حامان اور فرعون تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، جو ان کا ساتھ دیتے تھے ان کو بھی رب نے تباہ کر دیا تھا۔ سورۃ القصص میں فرمایا بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان سب سے بغاوت کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ مچا، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا یہ دولت مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دیں جن کی قوتیں اس سے سخت تر اور جمع مال و دولت اس سے زیادہ تھا، اور کیا مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں؟ سورۃ عنکبوت میں فرمایا قارون اور فرعون اور حامان کو اور بے شک ان کے پاس موسیٰ بیان لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے سبقت حاصل نہ کر سکے، تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا، تو ان میں سے کسی پر پتھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو زلزلے نے آ لیا اور ان میں سے کسی کو زمین میں دھسا دیا اور ان میں کسی کو غرق کر دیا۔ سورۃ شعراء میں فرمایا کیا تم بڑی بڑی بلند عمارات اس لیے بناتے ہو کہ یادگار قائم رہے اور مضبوط محل بناتی ہو اور اس امید پر کہ ہمیشہ رہو گے؟ اس لیے یاد رکھیں ووٹ ان لوگوں کو دیں جو علم میں برتر ہوں اور غیر امیر یعنی دولت مند نہ ہوں، عمل صالح کرنے والے ہوں اور صلے میں اجر یا اجرت نہ لینے والے لوگ ہوں۔ امید ہے آپ کو موضوع اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔